ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیارا ہوتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے فہد کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے ماہر اور اس کے گھر والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فہد کی باتیں سن کے ماہر کے فادر کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور سب گھر والے ان کو سیریس حالت میں لے کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر ان کی جان تو بچا لیتے ہیں لیکن وہ آدھے حصے سے پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ فہد جب گھر پہنچتی ہے تو اس کی ماں اس کو بہت ڈانٹتی ہے کہ اسے ایسے بغیر بتائے کہیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں ماہر کے گھر گئی تھی اور اس کے منہ پر وہ زوردار تماچا مار کے آئی ہوں جس کی گونج اس کو ساری زندگی سنائی دیتی رہے گی۔ اریب فہد کی یہ بات سن لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی اور کیا کر کے آئی ہو؟ تو وہ بتاتی ہے میں ماہر کے گھر گئی تھی اور اس کو آئینہ دکھا کر آئی ہوں، جس پر اریب اس کو کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میرے ساتھ، اور اس کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو تم نے ایک پینٹنگ توڑی تھی اور میں نے کتنی پینٹنگز بنا لی ہیں۔ سعد اپنے چچا یعنی کہ ماہر کے فادر کو دیکھنے آتا ہے تو اپنے چچے سے کہتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کہیے گا، میں اویلیبل ہوں۔ ماہر اپنے باپ کی حالت کو ایسے چپ کے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور کمرے میں آ کے رونا شروع کر دیتی ہے، جبکہ سعد آ جاتا ہے اور وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں اپنے پاپا کی ایسی حالت کی ذمہ دار۔ اتنے میں نیلو آ جاتی ہے اور اس کی بات سن رہی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے بالکل ٹھیک کہا تم نے، تم ہی ہو ان سب چیزوں کی ذمہ دار، تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کی کتنی بدنامی ہوئی ہے اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں، اور آج چچا کی یہ حالت بھی تمہاری وجہ سے ہے۔ جس پر سعد کہتا ہے کہ بجائے لوگوں کی فکر کرنے کے تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو نیلو کہتی ہے کہ اس کی فکر کرنے والے آپ ہیں نا۔ نیلو کی باتیں سن کے ماہر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے مر جانا چاہیے، اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہے جبکہ سعد بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فہد اریب کے پاس جاتی ہے اور اس سے جھوٹ کہتی ہے کہ میں ماہر کے گھر تمہاری خاطر گئی تھی، میں یہ دیکھنے گئی تھی کہ جس کی خاطر تم نے اپنی یہ حالت کی ہوئی ہے ہنسنا تک بھول گئے ہو، کہیں وہ تمہاری یاد میں مر تو نہیں گئی؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو دلہن بنی ہوئی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اور جب اریب اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا تو وہ اس کو اپنی بنائی ہوئی ویڈیو دکھاتی ہے۔ نیلو ماہر سے کہتی ہے کہ تمہارے کریکٹر کی چیٹیں میرے دامن کو بھی داغدار کر رہی ہیں، جس پر ماہر اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے بچپن سے جانتی ہو، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس پر نیلو اس سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی ہر کہی ہوئی بات سچ نہ ہو، لیکن کچھ تو ایسی بات ہوگی کہ وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ ماہر اپنی فرینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ سعد نے اس کا بہت ساتھ دیا، کہ اتنی دیر میں انابیہ آ جاتی ہے اور وہ انابیہ سے ملنے چلی جاتی ہے۔ انابیہ اس سے کہتی ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اور مما نے مجھ سے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ انابیہ کہتی ہے کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ریحان انکل اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو ماہر اس کی شکل دیکھتی ہے۔ انابیہ کو حیرت ہوتی ہے کہ ماہر کو اس بارے میں نہیں پتا۔ وہ ماہر سے کہتی ہے کہ تمہارے نکاح والے دن ریحان انکل کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اسی لیے تو وہ لوگ بارات نہیں لا سکے۔ اریب آیا تھا یہاں سب سے بات کرنے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی اور تمہارا نکاح سعد سے کروا دیا۔ ماہر کو یہ بات سن کر شاک لگتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اریب نے مجھ سے بے وفائی نہیں کی، وہ آیا تھا یہاں، کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے پاپا نے منع کیا تھا بتانے سے۔ انابیہ کے بہت زیادہ پوچھنے پر اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا بینیش نے کیا سچ اور کیا جھوٹ بولا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن اس نے کال کر کے انفارم نہیں کیا ریحان بھائی کی ڈیتھ کا۔ انفیکٹ جب ہم نے اسے کال کی تو اس نے اظہر کی بہت زیادہ بے عزتی کی اور کہا کہ ہم بارات لے کر نہیں آئیں گے، آپ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں۔ انابیہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اریب سے مل کر ساری بات کلیئر کرتی ہے۔ سعد کچھ برڈس لے کر آتا ہے۔ نیلو سے پوچھتی ہے آپ یہ میرے لیے لے کر آئے ہیں؟ تو سعد اس سے کہتا ہے نہیں، میں ماہر کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو نیلو سے شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو ماہر کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ ماہر شوق کے عالم میں کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے ایسی زندگی نہیں چاہی تھی میں نے تمہاری، بہت خواب دیکھے تھے میں نے تمہارے لیے، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ تو ماہر کہتی ہے اور میرے خواب؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ سب صحیح ہو جائے گا، تم خوش رہا کرو۔ تو وہ کہتی ہے اتنی خشک زندگی کے ساتھ کیسے خوش رہوں؟ ماہر ابھی بھی بیٹھ کر اریب کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ تمام باتیں ریکال کرتی ہے کہ کیسے اریب اس کو ملتا ہے، اسے پرپوز کرتا ہے
ان دونوں کی شادی طے ہوتی ہے، لیکن نکاح والے دن کس طرح سے اس کی شادی عریب کے بجائے سعد کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سعد ماہر کو ڈھونڈتے ہوئے بلکنی میں آتا ہے تو ماہر اسے وہاں کھڑی ہوئی ملتی ہے۔ ماہر تھوڑی غصے میں ہوتی ہے۔ سعد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں کوئی مجھ سے سچ کیوں نہیں بولتا، تو وہ انابیہ کہی ہوئی باتیں اسے بتاتی ہے۔ وہ کہتا ہے باخدا مجھے خود اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کیا تم سے نکاح کرتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ابھی بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس جرم میں برابر کا شریک ہوں تو تم جس وقت جس دن کہوگی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ماہر صرف اس کی طرف غصے سے دیکھتی ہے اور چلی جاتی ہے وہاں سے۔ سعد ماہر کے لیے لائے ہوئے برڈز کو آزاد کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے وہ کپڑے پریس کر رہا ہوتا ہے تو ماہر اس سے کہتی ہے کہ لاؤ میں پریس کر دیتی ہوں۔ سعد ماہر سے کہتا ہے کہ اگر تم عریب کے گھر اس کے والد کی تعزیت کے لیے جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتے۔ پلیز پریس the subscribe button for more videos.